بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کا صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہماری کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو ہمیں نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ صلاۃ الحاجت ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، تمام مشکلات حل فرما دیتے ہیں۔ جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنی بھی بڑی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کے خزانے سے وہ ضرورت حل ہو جاتی ہے، وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالیٰ شانہ کی ثنا بیان کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ پھر اس کے بعد جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں وہ چیز لکھ دیتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اس نماز کی کہ اس کے پڑھنے سے جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنی بھی بڑی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صلاۃ الحاجت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ سے جتنا بھی بڑا کام کروانا ہو، جو بھی بات منوانی ہو، ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے اس بات کو اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں۔ تو اس نماز کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس نماز کا وقت کون سا ہے اور اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس نماز کی نیت، سب سے پہلی بات اس نماز کی نیت کریں۔ نیت میں 2 رکعت نفل کی نیت کریں، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں۔ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے شروع کریں نماز کو اور ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد کوئی سی صورت پڑھ لیں۔ کوئی خاص صورت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص ہی اگر آپ کو یاد ہے وہی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع سجدہ اور پھر دوسرا سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے اور پھر اسی طرح دوسری رکعت کو مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات جو ابھی آپ کو بتائے گے ان کلمات کو پڑھیں اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی، جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی، اللہ کے فضل سے وہ حل ہو جائے گی۔ اس نماز کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور 2 رکعت کر کے آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ اس نماز کا وقت کون سا ہے؟ نوافل جن اوقات میں پڑھنے مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ یہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے 3 اوقات مکروہ ہیں، طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تک نماز پڑھنا مکروہ ہے، پھر اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح زوال کے وقت نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک بھی نفل پڑھنے جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں نوافل پڑھنے جائز ہیں۔ جس وقت بھی آپ چاہیں نوافل کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ کسی بھی مشکل کام کے لیے جانا ہو، کسی بھی جاب کے انٹرویو کے لیے جانا ہو، یا کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو، کوئی قرض نہیں دے رہا ہو اسے قرضہ وصول کرنا ہے، یا کوئی اور حاجت کسی بندے سے ہو یا اللہ سے کوئی بات منوانی ہو، تو آپ نیت کر کے صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ اللہ یقین کے ساتھ کی گئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ کو مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ بالکل آسان سا طریقہ صلاۃ الحاجت کا تھا۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی حاجت کا سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی بیماری ہے، اس بیماری سے شفا کے لیے یہ 2 رکعت نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ضرورت اللہ سے یا بندے سے ہو، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ صلاۃ الحاجت کو پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامل یقین کے ساتھ کی گئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔
امید ہے کہ آپ کو صلاۃ الحاجت کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو مکمل واچ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔